بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انا عابد ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ شکریہ زہرا مطہری۔ پھر اس کے بعد میں پرنسپل میم کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنا نظریہ جو ہے وہ پیش کریں کہ جتنے بھی اسکول کے جو ہمارا ایئرلی رول رہا وہ پیش کرنے کے لیے اپنا نظریہ پیش کرنے کے لیے یہاں پہ دعوت دیتی ہوں۔ میم زکیہ۔ السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سب سے پہلے آپ تمام والدین گرامی کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب یہاں پہ تشریف لائیں اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا تعاون پیش کیا۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اسکول شروع ہو کر چند مہینے ہی گزرے ہیں، لیکن اس میں آپ سب والدین گرامی کا بہت زیادہ تعاون رہا، جس کی وجہ سے یہ سیشن جو ہے وہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ چل پائے۔ نہیں تو یہاں پہ زیادہ تر ٹیچرز بھی ہیں اور والدین کو بھی پتہ ہے کہ ایک اسکول چلانا کوئی ایزی کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے مشکلات پیش آتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، اور خاص کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جب ایک پیرنٹس کا ٹیچرز کے ساتھ جب تعاون ہوتا ہے، جب کوآپریشن ہوتا ہے، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہوتا۔ تو یہ اس چیز کا کریڈٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی والدین نے اپنے بچوں کا داخلہ یہاں پہ جنہوں نے بھی کروایا ہے، تمام والدین ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے اور بہترین طریقے سے آپ سب نے تعاون کیا۔ اس اسکول کے بنانے کا بھی ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت ہی ہم نے یہ شروع کیا ہے۔ وہ میں ایک علامہ اقبال کے کلام سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ آخر کرنا کیا ہے اس اسکول میں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر۔ اس میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک بچے کو جو ہے اس کو کوئی ممولا، ایک برڈ کا نام ہے جو اٹھ نہیں پاتے ہیں، جو گندگیوں پہ ہی رہتے ہیں، یا مطلب ایسے چیزوں پہ اپنا زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن ایک بچے کو جو ہے وہ ممولا نہیں بنانا ہے، ہمیں ان کو ایک شاہین بنانا ہے جو کہ اونچا پرواز کرے۔ یہی ہمارا مقصد بھی ہے۔ بہت سارے پیرنٹس نے ہمیں سوال بھی کیا کہ، اور اکثر کا سوال بھی یہی ہوتا ہے کہ باقی اسکولوں سے آپ کے اسکول میں کیا مطلب فرق کیا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مطلب جہاں تک ہم نے دیکھا ہے بہت سارے اسکولوں میں بے شک بچوں کو اچھی مطلب تعلیم و تربیت دیتے ہوں گے، لیکن جو سننے میں آتا ہے مطلب جب ہم مقصد کو پوچھتے ہیں تو ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک بچے کو انسان بنانا، بلکہ بے شک ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ ان کو ہم انجینئر بنائیں گے، ان کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ان کو ہم مطلب جتنے بھی پروفیشن سے ان میں لے جائیں گے۔ لیکن ابھی ریسرچ کر کے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے اندر پوٹینشیلٹیز اینڈ ایبلٹیز رکھا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر کسی میں اپنے حساب سے پوٹینشیلٹیز ہے، اس کو ابھارنا ایک کام ہے۔ بٹ سب سے پہلے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان بنانا ہے۔ انسان بننا، خود کو اپنے آپ کو سب سے پہلے پروفیشن سے پہلے آپ کو انسان ہونا چاہیے۔ نہیں تو ابھی جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے بہت سارے محکمے ہیں، ان میں یہ کمیاں کیوں ہیں؟ ہمارے اپنے زبان سے یہ نکلتا ہے نا کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔
سب سے پہلے ڈاکٹر بننے سے پہلے ایک انسان ہونا، انجینئر بننے سے پہلے ایک انسان ہونا، ایک ٹیچر بننے سے پہلے ایک انسان ہونا سب سے اہمیت کے حامل ہے یہ چیز۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں اس سیشن میں بھی ہم نے اپنے مطلب ڈفرینٹ میتھڈولوجیز کے ذریعے سے کوشش کیا ہے کہ تھوڑا سا مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں کہتی ہوں کہ مطلب پورا کامیاب ہو گیا، ہو ہی نہیں سکتا، مطلب چند مہینے گزرے ہیں، انشاءاللہ اگر ممکن ہوا مناسب ہوا تو ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو اسکرین کے ذریعے دکھائیں گے بھی کہ جو ایکٹیویٹیز ہم نے یہ پورا سیشن میں کیا ہے وہ آپ لوگوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز پیرنٹس، ہمارے ٹیچرز اور پیارے بچوں، آج کے اس مبارک موقع پر آپ سب کو جو ہمارے پیرنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں اور بچے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے، اس ایونٹ کے لیے آپ سب کو، خاص کر ہمارے بچے اور پیرنٹس کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سارے پیرنٹس کو ایک بار پھر مینجمنٹ کی اور سے ویلکم کرتا ہوں۔ جیسے کہ اس ڈے کی مناسبت سے آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ کسی بھی پیرنٹس کے یا کسی بھی بچے کے ڈیولپمنٹ میں اور اس کے کیریئر میں ایک اہم ایک موقع ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنا جو ایک سال میں جتنا بھی اس نے جو اچیومنٹس یا اس نے جو بھی یہاں پہ اسکول میں اپنا جو ٹائم دے کے اپنا ایک امپورٹنٹ قیمتی وقت دے کے ایک اپنے آپ کو گرومنگ کرنے کے لیے جتنے بھی محنت کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہاں پہ آپ سب کے سامنے یہاں پہ بولا جائے گا، اور اس کے لیے بے صبری کے ساتھ سارے پیرنٹس بھی انتظار کرتا ہے، اور خاص کر بچے بھی اس کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ لہٰذا تمام پیرنٹس جو یہاں پہ موجود ہے اور پیرنٹس سے بھی باقی جو ہمارے مینجمنٹ ممبرس یا ٹیچرس ہیں وہ لوگ بھی بار بار آپ لوگوں کو یہی یاد دہانی کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ایک اسکول اور بچوں کے ڈیولپمنٹ میں کس طرح سے جو پیرنٹس اور ٹیچرس کا ایک کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کس طرح سے آپ لوگ اس کو بڑھائے اور کس طرح سے اسکول کو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جو یہ اسکول ہے وہ صرف ایک جو اسکول چلا رہا ہے جس طرح سے ٹیچرس ہے یا اس میں پیرنٹس کا جتنا انوالومنٹ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہمارے پیرنٹس کا بھی ایک رسپانسبلٹی اور ان کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے ایک بھروسے کے ساتھ اپنے بچوں کو داخلہ دیا ہوا ہے اس میں ایک اپنا بھی ایک رسپانسبلٹی اور رول ادا کریں، تاکہ ہم سب مل کر جو بھی یہ اسکول کا ہمارا ایک
ایم اور مقصد ہے اس کی طرف بڑھنے کا ایک ہم سب کو موقع ملے، اور انشاءاللہ امید بھی یہی کرتے ہیں کہ اس جو ہمارا ایک بڑا سا ہدف جو ہم نے لے کے چلا ہے اس کو کامیابی تک لے جانے کے لیے آپ سب لوگوں کا ایک کوپریشن کی ضرورت ہے، اور آپ سب لوگوں کا جو بھی فیڈ بیک سے وہ لگاتار آپ لوگوں سے ہم چاہتے بھی ہیں۔ جو اسکول کا جو مقصد ہے وہ پرنسپل میم نے بھی آپ لوگوں کو بتایا، اور سرجن سر نے بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ پیش کیا کہ کیا کیا ہمارے جو ایمز ہے، گول ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ٹیچر جو اس سال ایئرلی ہمارا ایک پرابلم جو ہمیں فیس ہوا، جو چیلنجز تھا ہمارے ساتھ، وہ یہی تھا کہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے لداخ میں ہی، ہمارے کرگل میں ہی آٹزم کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ آٹزم ان دا سینس کی جو زیادہ ایڈکٹڈ ہوتا ہے موبائل کے ساتھ، اور بچے بات نہیں کرتے ہیں یا بچے دوسرے لینگویج میں زیادہ بات کرتے ہیں، اپنا لینگویج سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا وہ سوشلائز نہیں ہوتے بچے کے ساتھ۔ تو ابھی بہت سارے ریسرچرز نے بھی دیا ہے کہ آٹزم کیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے بہت سارے کیسز کو ہینڈل کیا ہے۔ تو فرسٹ میں ہم نے کوشش کیا کہ کچھ ٹیچرز کو اسی آٹزم کے کیسز میں مطلب ان پہ فردر کیا کیا چیلنجز ہے، کیسے ان کو آپٹ کرنا ہے، ان کے لیے کچھ ٹیچرز کو ہم نے چیلنجز کو تھامنے کے لیے دیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیا۔ تو یہاں پہ ہمارا اپلائمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہا، مگر ایک سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں فیلئر مطلب ایئرلی فیلئر لاسٹ میں ہی ہمیں ملا کہ مطلب کامیاب نہیں رہے ہم اس چیز میں۔ تو آپ پیرنٹس کا سپورٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے اس چیز میں، خاص کر آٹزم میں۔ آٹزم ہم یہاں پہ بچوں کو ڈیجیٹل چیزیں ہم نہیں دکھاتے ہیں، جیسے ان کے لیے ہوگا صرف اسکریننگ ہوگا، تو جو آٹزم کیس میں آتے ہیں ہم ان کو اسکریننگ بھی نہیں دکھاتے، جیسے ڈاکٹرز ان کو ایوائڈ کرتے ہیں کہ ان کو اسکرین بھی نہیں دکھانا ہے۔ تو گھر میں جب جاتے ہیں تو پیرنٹس ایسے اسکرین چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کہ جو ہے ہم ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان چیزوں میں ہمیں تھوڑا سپورٹ کریں، تو ہم اس آٹزم کو بھی ریموو کر سکتے ہیں، اور آٹزم جو بچے ہیں وہ ہم آپٹ کر سکتے ہیں اسکول میں ایڈمیشن کے لیے، کیونکہ میکسیمم بچے جو ہے اسی وجہ سے ہم آپٹ نہیں کرتے کہ ان میں زیادہ تر آٹزم ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے کوآپریٹ اگر ہو جائے، ٹیچرز بولے کہ ہم اس کو تھام لیں گے، مگر پیرنٹس سے ہمیں کوآپریشن نہیں آتا ہے، تو اس میں آپ لوگ کوآپریٹ کریں۔ رول نمبر 3 ثنا زہرا، محمد عمار، رول نمبر 4 محمد عمار، رول نمبر 5 منتظر مہدی، اب یو کے جی کلاس میں سے تھرڈ پرائز گوز ٹو رقیہ ملک، تھرڈ پرائز گوز ٹو رقیہ ملک کے پیرنٹس کے ساتھ آئے رقیہ ملک کے۔
بہت ہی اچھا امپرومنٹ تھا پہلے سے بہت. T2 میں اتنا محنت کیا ہے, کروایا ہے, پیرنٹس نے بھی سپورٹ کیا ہے, تو T2 کی مارکس یہ تھرڈ پرائز ہے. سیکنڈ پوزیشن گوز ٹو محمد زہیر. فاطمہ تابندہ زاہد. اس کا بھی بہت زیادہ یہ ہے, اسٹوڈنٹ بہت ہی اچھا ہے اس کا. تابندہ زاہد. کلاس فرسٹ میں سے تھرڈ پرائز گوز ٹو امی ابیحا. اس کا پیرنٹس آئیے. امی ابیحا. سیکنڈ پوزیشن کو 2 بندے کو جا رہے ہیں کلاس میں سے, 2 اسٹوڈنٹس کو. فیاض علی اینڈ حیدر علی. فیاض علی پیرنٹس بھی آئے ہیں, پیرنٹس بھی ساتھ ہیں. And the last not least, first position goes to ابرار مہدی. اب بگ کلیپ کریے اس کے لیے ابرار مہدی. پورے ایئرلی ہم نے اوور آل سب سے جو ہائیسٹ مارکس ہے اس کے لیے بھی ہم نے پرائز رکھا ہے. تو ان کا نام ہے فاطمہ تابندہ زاہد. سب سے ہائیسٹ مارکس ہے فاطمہ تابندہ زاہد. فاطمہ تابندہ زاہد. پیرنٹس پھر اس کے بعد جو ریسپیکٹفل بچے ہیں یا پنکچوئلٹی میں جو آگے ہیں, کلیننس میں جو بہت ہی اچھا ہے, ان کے لیے بھی ہم نے پرائز رکھا ہے یہاں پہ. سب سے پہلے ریسپیکٹفل میں جس کا لہجہ ہم نے تھوڑا غلط نہیں سنا, اس سے مطلب ایسٹیمیٹ کر کے ہم نے لیا ہے اس کو. ارشو سبیکا. بچوں کے ساتھ ہو یا ٹیچرز کے ساتھ ہو, اس کا ایک الگ ہی ایک بات کرنے کا طریقہ ہی الگ ہے. اچھا ہے, بہت ہی اچھا ہے. روح انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل, ان کے اسٹاف اور مینجمنٹ اور یہاں تشریف لائے ہوئے تمام پیرنٹس و پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ یہ جو مرحلہ رہا ہے رزلٹ کا, آپ نے جس مقصد سے اسکول کو کھولا ہے اس کا پہلا قدم یا پہلی کامیابی آج آپ کے نتیجے کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. جس طرح اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں آپ کی مینجمنٹ کی طرف سے کہ اس اسکول کو کھولنے کے کیا مقصد رہے ہیں, ان مقاصد کو آپ نے تفصیلاً ہمیں بیان کیا
اور ایک تسلی بخش جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہو، انشاءاللہ وہ اقدامات یا وہ نتائج اسکول کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ چونکہ میں ذاتی لحاظ سے اپنا تجربہ اگر آپ کو بتا دوں تو میں خود ایک مصروف آدمی ہوں، پچھلے 2-3 سالوں سے باہر رہا ہوں، اس وجہ سے شاید پرنسپل یا باقی اساتذہ کرام سے ملنے کا موقع مجھے بہت کم ملا ہے، لیکن جو نتیجہ میرے بچے نے آج دکھایا ہے اس سے مجھے کافی تسلی ہوئی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اسکول کو فی الحال ہم ان چھوٹے بچوں کو اس نظریے سے مت دیکھیں کہ ابھی سے ہم ان کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، IAS بنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچہ، جس طرح میڈم نے بھی کہا، مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لگی ہیں، کہ معاشرے میں ایک اچھا انسان، معاشرے میں ایک عزت دار خاتون یا مرد بن کے ابھرے تو ہمارے لیے بڑی چیز کیا ہے۔ ایک بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے آج کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو یا ان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ایک ایسے فکر کی بات ہے کہ آج ہر طرف جو یلغار ہو رہا ہے ویسٹرنائزیشن کا، ماڈرنائزیشن کا یا فیشن کے نام سے، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر میں نے اسی امید سے بچے کو یہاں بھیجا ہے کہ مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ مورل ایجوکیشن اور دینی تعلیم سے بھی کچھ حد تک جو آپ کا ڈریس کوڈ ہے، جو آپ کا لیول ہے، وہ میری بیٹی پر اگر نظر آئے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ ایک امتحان جو ہوتا ہے ایک بیٹی کو پڑھانے کا، بیٹی کو ایک اچھا مستقبل دکھانے کا، ایک پیرنٹ کا، جو والدین کا جو امتحان ہوتا ہے، اس امتحان میں کھرا اترنا آج کے زمانے میں آسان نہیں ہے۔ جو مینجمنٹ نے عزم اور حوصلے کے ساتھ اس اسکول کا قدم اٹھایا ہے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ نیک خواہشات رکھتے ہیں، اور جہاں تک ہمارے تجربے کی یا ہماری قدیمی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ دیکھیے، اب اکیڈمک کچھ چیزیں میں بتاؤں کہ بچہ اکیلا کامیاب نہیں ہوتا ہے، بچہ ایک ریل کی طرح ہوتا ہے۔ یہ میرا اپنے بول ہے کہ کسی سے کاپی نہیں ہے۔ بچہ ایک ٹرین ہے، اور اس کے اندر جو 2 پٹریاں ہوتی ہیں وہ 2 پیرنٹس ہیں، ایک ماں باپ اور دوسرے ٹیچرز۔ جو پٹریاں ہیں ان پٹریوں سے ٹرین گزرتی ہے، اگر ایک پٹری کو بھی کہیں سے بھی کچھ زخم پہنچتا ہے، کچھ نقصان پہنچتا ہے تو وہ ریل گر جاتی ہے۔ تو یہ مت سمجھے کہ ہم نے بچے کو ٹیچر کے پاس بھیجا ہے اور بچہ کچھ بن کے آئے، ڈاکٹر بن کے آئے گا، انجینئر بن کے آئے گا، معاشرے میں بڑا انسان بن کے آئے گا۔ وہ ریل اپنے منزل مقصود تک جب تک نہیں پہنچ پاتی، تب تک نہیں پہنچ پاتی جب تک کہ دونوں پٹریاں سلامت ہو اور دونوں پٹریوں پر زنگ نہ ہو، زنگ آلودہ پٹریاں نہ ہو۔ وہ پٹریاں کون ہیں؟ ہم پیرنٹس اور آپ ٹیچرز۔ تو ہم سب مل کے اس ریل کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ باقی میں اسکول کے انفراسٹرکچر اور باقی ساری چیزوں میں فی الحال نہیں بولوں گا کہ بچے بہت چھوٹے ہیں۔ میری بچی خود مرضی سے اسکول آنا چاہتی ہے، کبھی اس ٹیچر کا نام لیتی ہے، فلاں کیا میڈم ذکیہ نے یہ کیا، میڈم شہاب نے یہ کیا، میڈم نام لیتی ہے آپ کا، میرے لیے کافی ہے۔ بچہ خوش ہو کے اسکول آتا ہے اور واپس جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو آپ اس مشن میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ایکیڈمک سچویشن ہے، کنڈیشن ہے، ان چیزوں کے بارے میں اگلے آنے والے سالوں میں انشاءاللہ آپ کو فیڈ بیک دیتے رہیں گے ہم۔ باقی ایک اسکول ڈائری ہو، مجھے لگتا ہے وہ ہونے چاہیے، کیونکہ پلان جو آپ کا ہوتا ہے واٹس ایپ میں شیئر کرتے ہو، کبھی وہ تصویر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، کبھی موبائل فارمیٹ ہو جاتا ہے، تو آپ ایک کام کریں، ایک سکول نہ ہر قسمی شکایت چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہ ہر چیز مطلب سکول ہے وہ صحیح نہیں ہے، باقی پیرنٹس کو بھی دیکھتا ہے کہ ٹیچر کیا غلطی کر رہا ہے، یا سکول کا تو غلطی چلی گیا، فلونی کا کیا چیز پڑھے ہیں کبھی پیشے سنو گیا، یا سبق تھا یا دس جیسے کہ آن لائن کا تو شکایت چیز نہ دینی شکایت ہو جائے، لیکن ہر چیز شکایت ان سے کا میدان دینے دینا چاہتا ہے سکول ہے باقی شکایت کو کم نہیں بس ہے دے مطلب اپریشیشن ہی لات کو زیادہ نہیں دے ضرورت ہے جنگا پیرنٹس اللہ بہت بہت شکریہ زینس دینے تو شکرلے کرنا جیسے ٹرانسپورٹ کی مشکلات رسول یا تو سکولی باز جانا رجالا دوپیا جب میں وين سرا كوكي لانه صفك مشكلات مستهلكه جذبنا صفك كاتينا شو ما لين وين ما مثلا
روٹ کا مسئلہ سوچ میں تو چیزیں چیزیں story کا سکول کی شکایت آتا ہے نا چیزیں سو دیا تھا کھانے کا اس نے وہ ہے کہ ہم ہمارے بات وہ پاس روٹ کا مسئلہ سوچ میں تو کھانا ہے اس نے پورا سب کا نام چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن سکول کا مینجمنٹ شکایت آتا ہے یا تو جو سکول کا چکا لکھ سیکھنا کو اچھا پتہ ہے جو یا تو اچھا اچھا مشکلات دین پیرنٹس سے فون نمبر سے فون بس پیرنٹس میں نے چھوٹا ہونے چاہیے كل اختيار شانا كان هو في جاب نقول خمس سيدا وتين ما تما لبا لين نقول لا يوم شو كل بدا شانا كان اختيار شانا كو سيدا كم وتين كما سويت بنا باقي مانجمنت لا बहुत बहुत शुक्रिया स्कूली टीचर लमना नाची पेरेंट्स तरह में ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया की थी मेहनत बस मुश्किलात ने थाई बस नाची सुनला जैसा से नाची कुमाले की मना दिन मना kama mazia mafuta mtasukuli tu pana kuonesha zao kwa kitu na kitendo cha banana kafi mana block se fumana de atamai na ligama de skuli ka teacher na ligama mana demo wasi mana pe jana sak mana sakaya इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्कूल के मैनेजमेंट और खुसूसन स्पेशली टीचर्स का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपने पूरे साल भर हमारे बच्चों को बहुत ही मेटिकुलसली हैंडल किया, उनका मेंटरिंग किया। मैं बाहर से टीचर को जानता हूँ कि प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट्स को एजुकेट करना बड़ा चैलेंज है, तो इसके लिए मैं आप सबों का बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। जैसे कि प्रिंसिपल साहिबा ने कहा कि आजकल जो मेजर चैलेंज है एक इंडिविजुअल बनाना, किसी को इंसान बनाना और एक्टिविटीज़ का एक मेजर फोकस ये रहना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है प्रिंसिपल साहिबा ने अपने एड्रेस में कहा कि इस स्कूल का एक मेजर फोकस हमारे बच्चों को एक इंसान बनाना, क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज एक्सेसिबल, कोई भी स्टूडेंट हो वो नॉलेज कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, बट उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करना, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना और उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना, वो आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेड बना हुआ है। सो मुझे उम्मीद है कि हम इस राह में सब मिल के काम करेंगे और ये जो टीचिंग लर्निंग है एक वन वे प्रोसेस थी, एक टू वे प्रोसेस है। हम हमेशा हमें यही लगता है कि हर चीज़ स्कूल या टीचर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा बच्चे की ग्रोथ पर। जब तक हम पेरेंट्स भी उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम वो रिजल्ट, वो आउटकम नहीं देख पाएंगे। सो एक बार फिर सारे पेरेंट्स की तरफ से आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसन मैनेजमेंट का आपने इनिशिएटिव लिया, कारगिल में हमारा स्ट्रेंथ एजुकेशन है और इस टाइप के जितने भी इनिशिएटिव आए, ये ना कि हमारे बच्चे, ना कि पर्टिकुलर कम्युनिटी पर पूरे रीजन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। इस एनुअल रिजल्ट डे के दिन आप सभी पेरेंट्स का तहे शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने बच्चे के लिए वक्त निकाला और यहाँ पे आए और पूरे प्रोग्राम के दौरान आप लोगों ने अटेंटिव यहाँ पे अटेंड किया, बैठे रहे, थोड़ा सा भी आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, जिसके लिए मैं तहे दिल से पूरे मैनेजमेंट की ओर से, पूरे स्कूल की ओर से आप सभी का बहुत ही मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके अलावा इस पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नन्हे बच्चे और टीचर्स जो पिछले कई दिन से इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में लगे हैं, साथ में मेरे मैनेजमेंट में जितने भी साथी हैं हमारे, उन सब ने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए, रौनक बनाने के लिए वक्त लगाया है और तब जाके प्रोग्राम पॉसिबल हो पाया है। और आप लोगों के आने से इस प्रोग्राम को और ज़्यादा चार चांद लगा है, रौनक इसमें ऐड हुआ है। इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, स्टाफ का, प्रिंसिपल साहिबा और उनके सारे स्टाफ का, हमारे यहाँ पे जो क्लास फोर्स हैं, उनके अलावा हमारे जो बच्चे हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मीडिया के लोग यहाँ पे आए हैं, उन्होंने भी अपना मेहनत किया है, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर सभी पेरेंट्स का, खुसूसन मैं बहुत खुश हो गया, बहुत सारे पेरेंट्स माँ बाप दोनों यहाँ पे आए हैं,
اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچے کے تئیں آپ کتنا اٹینٹیو ہے، کتنا سیریس ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی بیکار نہیں ہے آج کی ڈیٹ میں. بہت سارے پیرنٹ نہیں پہنچ پائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے پیرنٹس یہاں پہ آئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیرنٹ میں سے جو بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آ کے اپنا فیڈ بیک دیجیے.